ایران کے ساتھ ڈیل ہو گئی تو پاکستان آ سکتا ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا اعلان، کہا اسلام آباد معاہدے پر دستخط ہوئے تو شرکت کر سکتا ہوں۔ کامیاب سفارتکاری پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف، کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل زبردست شخصیات ہیں، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہیں، تہران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے، ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضامند ہے، ایران سے اسی ہفتے کے آخر میں مذاکرات کا امکان ہے، ایران سے ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایران جنگ میں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس صورتحال کنٹرول میں ہے، یہ جنگ اب جلد ختم ہو جانی چاہیے۔ ویتنام اور افغانستان جنگ ختم ہونے میں 18 سال لگے، ایران جنگ 2 ماہ میں ختم ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کا لاس ویگاس میں تقریب سے خطاب، کہا تہران سے جنگ نہیں چاہتا تھا مگر جوہری خطرہ روکنے کے لیے جنگ کرنا پڑی، ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، اسی وجہ سے ایران میں جو چاہا حاصل کیا۔ ایران مضبوط ملک اور اچھے فائٹر ہیں مگر ان کی نیوی ختم کر دی، 158 جہاز ڈبو دیے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے فیلڈ مارشل متحرک، ایران کا اہم ترین دورہ، سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت، سیز فائر مذاکرات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف، فیلڈ مارشل کا پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ، کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت، عاصم منیر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملے، باقر قالیباف نے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل کا استقبال کیا۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی شاندار سفارتکاری، وزیر اعظم بھی متحرک، سعودی عرب اور قطر کا دورہ مکمل کر کے ترکی پہنچ گئے، ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر بات چیت، وزیر اعظم آج 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے، صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقاتیں شیڈول، وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال پر بات چیت، جنگ بندی مذاکرات اور عالمی تعاون کی اہمیت پر زور، شہباز شریف کی قطر اور خطے کے دیگر ممالک پر حملوں کی شدید مذمت، قطری امیر کا وزیر اعظم اور وفد کا خیر مقدم، ثالثی میں پاکستان کے کردار کی تعریف، قطر کی فضاؤں میں وزیر اعظم کا شاندار استقبال، حدود میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں نے شہباز شریف کے جہاز کو حفاظتی حصار میں لے لیا، وزیر اعظم کا قطری قیادت اور پائلٹ سے اظہار تشکر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار، جنگ بندی پاکستان کی ثالثی کے ذریعے ممکن ہوئی، ایران پاکستان کے مثبت اور تاریخی کردار کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، ایرانی وزیر داخلہ کا خراج تحسین۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے بڑی پیش رفت، اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز، امریکی صدر کا کہنا ہے سیز فائر میں حزب اللہ بھی شامل ہوگی، امید ہے حزب اللہ اہم وقت میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی، اب کوئی قتل و غارت گری نہیں ہونی چاہیے، ایران کا سیز فائر کا خیر مقدم، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا یہ پاکستانی ثالثی میں ایران امریکہ سیز فائر کا حصہ ہے، اسپیکر قالیباف نے جنگ بندی حزب اللہ کی مزاحمت کا نتیجہ قرار دے دی، بیروت میں جنگ بندی کی خوشی میں فائرنگ اور آتش بازی، اسرائیل کی ہر دھرمی برقرار، جنوبی لبنان سے فوج نہ بلانے کا اعلان۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو حملوں کے لیے تیار رہے، امریکہ کی ایک بار پھر دھمکی، وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے ساتھ تہران پر مکمل نظر بھی ہے، آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایران کا ایٹمی انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے، آبی گزرگاہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ان کے پاس نیوی نہیں ہے، جنرل کین بولے امریکی فوج کسی تاخیر کے بغیر دوبارہ کارروائی کے لیے تیار ہے، امریکی سینٹ کام نے خطے میں F-16 طیاروں کی پروازوں کی تصاویر جاری کر دیں۔
ایران کو جھکانے کا خواب دشمن کو قبر میں لے جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف امیر ہاشمی کی امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ، کہا ایرانی فضائیہ نیوی کو تباہ کرنے کے دعوے غلط ہیں، ہماری افواج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، ایران اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا، جنگ کے بعد خطے میں طاقت کا توازن بدل جائے گا، پابندیاں بے معنی ہو جائیں گی۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا 2 ٹوک پیغام، امریکہ کے ساتھ کچھ معاملات پر پیش رفت ہوئی، ایرانی سینئر عہدیدار کی تصدیق، کہا حالیہ پیش رفت سے جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی امیدیں بڑھ گئیں، افزودہ یورینیم کا مستقبل اور جوہری پابندیوں کی مدت ابھی طے نہیں ہوئی۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی خود مختاری اور سیکیورٹی کا احترام کیا جائے، بحری سرگرمیوں کی بحالی عالمی برادری کے مفاد میں ہے، چینی وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم، روس کا پاکستان کی ثالثی کے لیے کوششوں کا خیر مقدم، ترجمان کرملن کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، روس ایران سے افزودہ یورینیم وصول کرنے کے لیے تیار ہے، ترک وزارت دفاع کا بھی امریکہ اور ایران امن مذاکرات کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی، مذاکرات اور سفارتکاری امن کا واحد راستہ، پاکستان امن کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا CNN کو انٹرویو، کہا منگل کی ڈیڈ لائن قریب، کوشش ہے مثبت نتائج حاصل کیے جائیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ بھارت کا گودی میڈیا پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر پاگل پن کا شکار، امریکہ کا پاکستان کو واحد ثالث قرار دینا ہضم نہ ہوا، پاکستان کے سول اور عسکری قیادت کی پذیرائی پر انڈیا میں صف ماتم، بھارتی حکومت کے اپنے مسائل پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ، غیر جانبدار بھارتی تجزیہ کار پاکستان کی کامیابیوں کے معترف۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی لوڈ شیڈنگ پر عوام سے معذرت، صورتحال میں جلد بہتری کا دعویٰ، خطے کی کشیدہ صورتحال لوڈ شیڈنگ کی بڑی وجہ قرار، کہا ایران امریکہ جنگ کے باعث LNG نہیں مل رہی، گیس پلانٹ سے 2500، ہائیڈل سے 1500 میگا واٹ کم بجلی پیدا ہو رہی ہے، فی یونٹ قیمت بڑھنے سے روکنے کے لیے لوڈ شیڈنگ شروع کی، صورتحال عارضی، حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ، گلگت بلتستان میں مختلف شاہراہوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن کی منظوری، استور سے چلم چوکی تک 54 کلومیٹر اور دیوسائی سے اسکردو تک سڑک شامل، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، نئی سڑکوں کی چوڑائی 7.3 میٹر سے کم نہ رکھنے کی ہدایت، کہا شاہراہوں کی اپ گریڈیشن سے سیاحت پھلے پھولے گی۔ پنجاب میں ریلوے ٹرانسپورٹ کے نئے عہد کا آغاز، لاہور سے راولپنڈی کے درمیان پاکستان کی پہلی فاسٹ ٹرین چلے گی، 2.25 گھنٹے میں سفر مکمل، 8 لوکل روٹس پر بھی جدید ترین ریل گاڑیاں دوڑیں گی، ٹرینیں پنجاب حکومت فراہم کرے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر ریلوے نے MOU پر دستخط کر دیے۔ ہری پور میں گھی فیکٹری کے قریب گیس پائپ لائن میں دھماکے سے آتش زدگی، 8 افراد جھلس کر جاں بحق، 5 زخمی، فائر بریگیڈ حکام نے 3 گھنٹے کی محنت کے بعد آگ کے شعلوں پر قابو پایا۔ کراچی کے علاقے لانجی مانسارا کالونی کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان دوستوں کو ٹرولر کی ٹکر، دونوں موقع پر جاں بحق، شناخت 18 سال کے دانش اور 20 سال کے مبشر کے نام سے ہوئی، ڈرائیور گرفتار، ٹرولر۔ دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور، پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ، میزائل نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سمیت سروسز چیفز کی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ ایران کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، ایرانی گلوکار کا فیلڈ مارشل کے دورہ ایران پر خصوصی نغمہ، مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست انداز میں خراج تحسین۔